اس کا فالو اپ بھی شیئر کریں گے۔ عامر صاحب، ویسے تو دنیا بھی، پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی، ڈیبیٹ بھی یہی ہے کہ امریکہ کے اندر کون آ کر تخت پر بیٹھے گا، مگر ہمارے ہاں جو تخت سجے ہیں ان پر کون اور کس طرح سے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی بڑی ضروری ہے۔ جی، آج ظاہر ہے پوری دنیا کا امریکہ کے الیکشن جو ہوتے ہیں اس کا پوری دنیا پہ اثرات پڑتے ہیں، اور ہر ملک اس کو اپنے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے رزلٹ کے ساتھ نتیجے سے ان کے مفادات کو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، مگر آج میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائے جا رہے تھے، امریکن الیکشن دکھائے بھی جانے چاہیے تھے، مگر کچھ کوشش تھوڑی سی موجودہ ڈومیسٹک حالات سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ آج جو ہوا ہے، جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دھند ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس کربٹ جو ہے یہ عدالتی اونٹ بیٹھے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سے جو امیدیں تھیں تو آج کافی ساری دھند تھوڑی سی وہ چھل گئی، کم ہو گئی، نظر آ گیا کہ جو یہ تاثر تھا یا سمجھا جا رہا تھا یا کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ فائز عیسیٰ کے بعد شاید عدالت کوئی متحد ہوگی، تقسیم کم ہوگی، اور کوئی عدلیہ اپنی آزادی کے لیے اور جمہوری اور آئینی آزادی کے لیے کچھ ان کے ہاں نظر آئے گی، مزاحمت کریں گے اور اپنے رائٹس لیں گے۔ یہ اس میں پہلے ہی کلیریفائی کر دوں کہ کوئی بحث نہیں ہے کہ کسی نے کسی سے وہ نہیں، ہمارے آئین کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، پارلیمان کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے اور جوڈیشری کا اپنا ہے، مگر یہاں ایک کمپلیٹ ایک ایفرٹ، ایک بہت بڑی ایک کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کر لی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا نہ ہی کہنا چاہیے ایگزیکٹو، بلکہ حکومت کے تابع کرنا سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو۔ آج جو ہے یہ نظر آ گیا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو گئی ہے، بالکل، اور اس کے 2-3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہوا، اور جو کہ توقع کی جا رہی تھی حکومت نے اس کے اندر جو ہے اپنے نمائندے جو تھے کلیئرلی 6-7 کا جو اس کا بنایا تھا، تو اس کے اندر 6 تو ان کے اپنے تھے، تو ایک کی ووٹ کی ضرورت تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ وہ ہم خیال جج جو ہیں، وہ جس کے اوپر اتنی بحث رہتی تھی، اور یہی حکومت پی ڈی ایم کی بھی اور بعد میں بھی ہم خیال بندیال کے دور میں ہم خیال جج، اور جس کے اندر موجودہ جو وکٹم جج ہیں یہ بھی بہت زیادہ شور مچاتے تھے کہ نظام جکڑ لیا گیا ہے اور یہ ہم خیال کا ٹولہ ہے۔ تو ہم خیال نئے ٹولہ وہی ہے ہم خیالوں کا، مگر ٹولہ بدل گیا ہے، پر ہم خیال جج آگے سے بھی زیادہ طاقت میں آ گئے ہیں اور نظام جکڑ لیا گیا ہے، عدلیہ جکڑ لی گئی ہے۔ اب وہ کیسے کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی سوالات تھے کہ اس کی جو ہے اس کے اندر کوئی سکم ہے کہ اس کا وہ نامکمل ہے، کہ 13ویں جج اس کے جو ہیں وہ ہیں نہیں، کون لگائے گا، پہلے لگائے گا، وہ اس کی ڈرافٹنگ کے اندر غلطیاں تھیں۔ پھر یہ تھا کہ وہ چیلنج ہو چکی ہوئی تھی، تو آیا کیا وہ یہ ایک سوال تھا اور ہے کہ پہلے جو ہے کیونکہ اوپر سوال ہیں کہ وہ کیا آئینی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے خلاف جو آئینی ترمیم کے خلاف جو عرضیاں آئی ہوئی تھی، پٹیشنز آئی ہوئی تھی، کیا وہ پہلے ٹیک اپ کی جانی چاہیے تھی یا نہیں، اور آج اس کے باوجود وہ اجلاس ہوا، اور بالکل این توقع کے مطابق 12 کے فورم میں 13واں نہیں تھا، یہ آبجیکشن ریز کی گئی کہ فورم نہیں ہے، ریجیکٹ کر دی گئی یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہمارا تھا کہ 7 اور اگلی دفعہ 8 کی میجورٹی نظر آیا کرے گی ہمیں، کیونکہ وہ 8واں ممبر بھی وہ ہم خیال ججوں میں سے ہی نظر آتا ہے، تو وہ بن گیا۔ تو وہ جو ساتھ میں جو یہ آشکار ہوا کہ 31 تاریخ کو جسٹس منیب نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط لکھا تھا کہ جناب پہلے آئینی ترمیم آئینی تقاضا ہے، اس کو 4 تاریخ کو لی جائے، تو وہ اگنور کی گئی۔ تو آج جسٹس منصور علی شاہ نے پھر آج ایک پروٹیسٹ کے اندر وہ خط لکھا ہے کہ یہ آئین کی منافی ہے، اور کیونکہ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کے قانون اس کے مطابق جو ہے 2 جج اس میں چیف جسٹس کا ہونا ضروری نہیں ہے،
2 جج بیٹھ کے بھی فیصلہ کر سکتے مطلب تھے. اپنا قانونی اختیار استعمال کر سکتے ہیں جی وہ. تو 2 ججز نے جب یہ لکھ دیا تھا تو یہ آئینی پٹیشن کیوں نہیں ٹیک اپ کی گئی؟ آئینی ترمیم کو جو ہے اس کو لگوایا جانا چاہیے تھا جو نہیں لگائی گئی. اور اب کیونکہ اس کی حیت ہی وہ پروسیجر اور جو کا ایکٹ جو ہے اس کے اندر، کیونکہ اب جسٹس منیب کو نکال کے اس کے اندر ویسے ہی جسٹس منیب آگئے ہیں، اور جو یہ خیال تھا شاید اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یہ بختیار اور جسٹس منصور علی شاہ شاید ایک طرف ہوں گے، اب ایسا نہیں لگتا. اب لگتا ہے کہ جسٹس یا بختیار جو ہیں وہ جو آج کے اس کے بعد سے وہ جو یہ خیال تھا، تاثر تھا کہ وہ متحد کریں گے، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جج حضرات ایک دوبارہ منقسم ہو چکے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے یہ کس نہج تک، کس حد تک جاتا ہے. فار ایگزامپل اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اس بات کا کبھی امکان ہے، اور وہ بلکہ ایک قسم کی تجویز دے رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر وہ جسٹس افتخار کی طرح سڑکوں پہ جا کے نہیں کر سکتے تو کم از کم ان مسائل کو بارز کے اندر جا کے ایڈریس کرنا چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے بارز کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ بھی آیا جس کو ریفرینڈم کہا جا رہا تھا، وہاں بھی آسما جہانگیر گروپ جو کہ ایرونیکلی آسما جہانگیر کا نام استعمال کرنا چاہتی ہے کہ ان کا IHRCP کا جو وہ ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ ان کے نام سے بنا ہوا گروپ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کو وہ اتنی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایگزیکٹو کی اجارہ داری نافذ کر دی گئی ہے عدلیہ پہ، اور عدلیہ کو کنٹرول کر دیا گیا ہے. سو اب بھی جو سوال یہ ہیں کہ کیا یہ آئینی ترمیم کا بینچ بنے گا، اور کیا یہ آئینی کورٹ کے پاس جائے گا، جس کے اوپر بہت سوال تھے کہ جناب آئینی عدالت اپنا ہی کیس خود کیسے سن سکتی ہے. اور اگر فل کورٹ بنتا ہے تو دوسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیونکہ ایک اور ترمیم کے ذریعے، قانون میں ترمیم کے ذریعے 34 جج کر دیے ہیں، تو اب یہ کیا جج پہلے بنیں گے، یہ فل کورٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر فل کورٹ ہوگا تو کیا یہ 17 والا ہوگا یا 34 والا ہوگا؟ اور نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کتنی جلدی کیا جاتا ہے؟ جتنی جلدی میں یہ بنوا دی گئی تو اب کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح ہی جو ہے جو موڈ نظر آ رہا ہے. سو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آج جو ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ایک بہت متحد کریں گے عدالت کو، تو آج اکا دکا وہ وکلاء کی طرف سے جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اکا دکا نہیں، میں اختلاف کروں گی، ذرا زیادہ آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ لوگوں کو جو یہ امید تھی کہ یہ پروسیجر ایکٹ کا یہ پہلے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فیصلہ کروا لیں کہ آیا یہ جوڈیشل جو کمیشن ہے یہ بھی آئینی ہے یا نہیں ہے.